جو چیز بھی ہم نے کرنی ہوتی ہے تو بس ہم تو ایک ارادہ کرتے ہیں کہ ہو جا، اور ہمارا یہ کہنا ہی کافی ہوتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ابھی اسپیسیفکلی ذکر کیا ہے جو قیامت کے دن مردوں کو اٹھایا جائے گا اس کے حوالے سے، کہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یوں اٹھا لیں گے۔ مجھے بتائیں اس زمانے میں لوگ کیسے کنسیپٹ رکھتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قیامت کے دن تمہارا نام اعمال تمہارے سامنے رکھیں گے اور کہیں گے پڑھ، آج اپنا حساب کرنے کو تو خود ہی کافی ہے۔ انسان سوچتے ہوں گے کہ پوری زندگی کا حساب، کہ فلاں دن میں نے کیا کیا، فلاں منٹ میں نے کیا کیا۔ آج سرکار یہ دیکھ لیں، اتنی سی چپ میں آپ جتنا مرضی ڈیٹا ڈال لیں۔ ایمان بالغیب، ایمان بالشہادہ بن چکا ہے۔ ہر ایک عمل بتایا جائے گا، ہر ایک کام بتایا، ہر ایک چیز جو ہم نے دنیا میں کی ہے سب سامنے لائی جائے گی قیامت کے دن۔ السلام علیکم ایوری ون۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا ایک اسلامک اسکالر ہیں جو قرآن اور صحیح حدیث کے ذریعے اسلام کے اصلی پیغام کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا مقصد مسلم امہ میں یونٹی لانا ہے، اور وہ کسی بھی فرقے یا مسلک کے خلاف نہیں بلکہ اسلام کے اصل اصولوں کو سمجھانے میں بھروسہ رکھتے ہیں۔ فرقے واریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جو فرقے واریت زیادہ دنیا میں پھیل گیا ہے اس کو ختم کر کے ایک یونٹی میں مسلم کو لانا چاہتے ہیں۔ ان کی جتنی بھی ویڈیو پہ میں نے ریئیکشن دیا مجھے یہی ایکسپیرینس ہوا ہے، اور آج میں ان کی جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے جا رہی ہوں اس کا ٹائٹل ہے وائی آئی بلیو المائٹی گاڈ ریئلٹی آف لائف ہیئر آفٹر بائی انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ یہ ویڈیو دنیا کے فانی زندگی اور آخرت کی ہمیشہ والی زندگی کے بیچ کا فرق ہائی لائٹ کرتی ہے۔ انجینئر صاحب اس میں دنیا کی چھوٹی خوشیاں اور مصروفیات کے مقابلے میں آخرت کے سکون اور لازوال انعامات کو سمجھاتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، باتیں بہت ہو چکی، ویڈیو لمبا ہوتا جا رہا ہے، چلیے ویڈیو کی طرف، لیٹس سٹارٹ اٹ۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی بڑی شد و مد کے ساتھ۔ کیا قسمیں کھاتے تھے؟ لا يبعث اللہ من يموت، کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کسی کو زندہ نہیں کرے گا۔ جی یہی ہے طریقہ۔ آپ اگر بلی کو غائب نہیں کر سکتے اپنی آنکھیں تو بند کر سکتے ہیں نا۔ زندہ ہو گئے تو مارے گئے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آخرت کا انکار کر دو۔ جب آخرت کا انکار کر دو پھر نہ نبی کی بات ماننے کی ضرورت ہے نہ اللہ کی بات ماننے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب دوبارہ زندہ ہی نہیں ہونا بے شک بات صحیح۔ تو کہانی ختم۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر انسان کو کوئی تکلیف نہ آئے نمبر 1، اور نمبر 2 اسے موت نہ آئے تو خدا انسان کی ضرورت ہی نہیں رہے گا۔ دو چیزیں، کوئی تکلیف نہ آئے اور موت نہ آئے، خدا انسان کی ضرورت ہی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ ہم خدا کو کیوں اپنی ضرورت سمجھتے ہیں؟ کہ ہم نے مر جانا ہے۔ جب مر جانا ہے اس کا مطلب ہم اپنی زندگی کے مالک نہیں ہیں، اور جب مر کے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو پھر وہ ہم سے پوچھے گا ہاں جی تمہیں تو میں نے بھیجا تھا، جہنم میں پھینک دے گا، کیا کر لیں گے؟ اور اگر ہم مرے ہی نہ تو دوسرے چانس یہ تھے کہ اس دنیا میں عذاب دے، تو وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ آئے۔ تکلیف کیا ہے؟ فاقہ، بیماری، نوجوانی کے بعد بڑھاپا آ جانا، یہ ساری تکلیف ہیں، یہ ساری کمزوریاں۔ نیند، بھوک، ٹوائلٹ جانا، یہ ساری کمزوریاں ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی نہ ہو اور دوسری چیز کیا مل جائے؟ موت نہ آئے، تو سرکار دنیا میں ہی جنت ہے، خدا ہماری ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور سر جنت میں آپ کو یہی کچھ تو ملنا ہے، نہ بھوک نہ پیاس، لذت کے لیے کھائیں گے، بھوک کی وجہ سے نہیں کھائیں گے، نہ نیند نہ ٹوائلٹ، خوشبودار ڈکار آئے گی، سب کچھ ہضم، اور موت تو آئے گی نہیں، بڑھاپا آئے گا نہیں، ہمیشہ 30 سال کے جوان، بیماری نہیں آئے گی، تو یہ ہمارے اندر ہے، خواہش موجود ہے۔ تو یہ لوگ قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ بلا وعدن علیہ حقا، کیوں نہیں؟ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ زندہ کیے جاؤ گے، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے، یا جانتے بوجھتے ہوئے اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور یہ قیامت کے دن اللہ نے اس لیے تمہیں دوبارہ سے اٹھانا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے کھول کے ہر چیز بیان کر دے جو تم دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور تاکہ کافروں کو بھی پتہ چل جائے کہ دنیا میں ان کا دعویٰ جھوٹا تھا۔
یہ ہو کر رہنا ہے. اور یہاں پہ بھی اکثر لوگ آپ کو یہ فی البدی جملہ بولتے ہوئے سنائی دیں گے, اور یہ آگے جا کے پتہ لگ جائے گا کون ٹھیک ہے. توبہ توبہ توبہ, آگے جا کے پتہ نہیں لگے گا, لگ پتہ جائے گا. ہاں, آگے جا کے اگر کسی قادیانی کو یہ پتا چلا کہ غلام احمد قادیانی دجال نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تھا, تو کیا اسے آخرت میں اس چیز کا پتا چلنا کوئی فائدہ دے گا؟ کسی کرسچن کو یہ پتا چلا کہ جیزس کرائسٹ تو اللہ کے بندے تھے, وہ خدا نہیں تھے, نہ خدا کے بیٹے تھے, تو یا اللہ جی ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دو, اب میں موحد ہو کے آؤں گا. نہیں, آگے جا کے تو لگ پتا جائے گا, پتا نہیں لگے گا. لہذا پتا لگانا ہے تو دنیا میں پتا لگوائے, آگے جا کے پتا نہیں لگنا, لگ پتا جانا ہے. وہاں جا کے مہلت مانگو. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے. جو چیز بھی ہم نے کرنی ہوتی ہے تو بس ہم تو ایک ارادہ کرتے ہیں کہ ہو جا, اور ہمارا یہ کہنا ہی کافی ہوتا ہے, وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ابھی اسپیسیفکلی ذکر کیا ہے جو قیامت کے دن مردوں کو اٹھایا جائے گا اس کے حوالے سے, کہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یوں اٹھا لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تم کوئی شے نہیں تھے ہم نے اس وقت بھی تمہیں پیدا کیا, تو کیا دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے؟ ایک جگہ اور فرمایا کیا ہم پہلی دفعہ تمہیں پیدا کر کے تھک گئے جو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے؟ پھر کئی جگہ فرمایا کہ جس خدا نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. کیوں؟ پہلی دفعہ کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہے, دوبارہ کرنا مشکل نہیں ہوتا, اس کام کو ریپیٹ کرنا. اور پہلی دفعہ کریشن ایکس نہیں لو کی ہوئی ہے, عدم محض سے وجود بخشا ہوا ہے. جس نے کوئی چیز نہیں تھی اسے بنا دیا, وہ گلی سڑی ہڈیوں میں سے, راکھ میں سے, خواہ وہ مٹی میں مل جائے یا ایئر کریش میں ہو یا سمندر کی گہرائیوں میں چلی جائے یا شیر کے پیٹ میں چلی جائے, اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب تو جب سے یہ ایٹم کی سٹرکچر کی آپ کو ڈیٹیلز پتہ چلی ہیں, ڈی این اے کا پتہ چلا ہے, ایک ڈی این اے کے اندر کیا ڈیٹا ہے, کیا کچھ نہیں آپ کر سکتے. اور یہ تو انسان کی انفارمیشن ہے, جس نے اس کو بنایا ہوا ہے اس نے اس کے اندر کیا کیا طاقتیں رکھی ہوئی ہیں, وہ کیا کچھ کر سکتا ہے, وہ تو اللہ کے ڈیوائن پلان ہے, وہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. صحابہ کرام نے تو جن چیزوں پہ غیب میں ایمان رکھا تھا نا, ہمارے تو وہ سامنے آ گئی ہیں. مجھے بتائیں اس زمانے میں لوگ کیسے کانسیپٹ رکھتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قیامت کے دن تمہارا نام اعمال تمہارے سامنے رکھیں گے اور کہیں گے پڑھ, آج اپنا حساب کرنے کو تو خود ہی کافی ہے. انسان سوچتے ہوں گے کہ پوری زندگی کا حساب, کہ فلاں دن میں نے کیا کیا, فلاں منٹ میں نے کیا کیا. آج سرکار یہ دیکھ لیں, اتنی سی چپ میں آپ جتنا مرضی ڈیٹا ڈال لیں. ایمان بالغیب, ایمان بالشہادہ بن چکا ہے. اس زمانے میں تو سوچا ہی نہیں تھا. فلم چلا دی ہے نا, آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ دنیا کی فلم چلا کے بتائے گا کہ دنیا میں تم یہ کرتے تھے نا, آج دیکھو, اپنا حساب خود کرو. آج دیکھ لیں, ہم پرانی ویڈیوز لگاتے ہیں, ایک ایک چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے. پولیٹیشنز نے جو جو بیانات دیے ہوتے ہیں وہ انہیں ہانٹ کرنے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں. کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا. یہ تو دنیا میں نہیں بھاگ سک رہے, اتنے اتنے عیار اور مکار قسم کے ہمارے پولیٹیشنز, ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ, بات بات پہ اپنے بیان بدلنے والے, یعنی وہ بچ پا رہے سوشل میڈیا سے. آخرت میں جو اللہ نے جو کچھ ڈیٹا رکھا ہوا ہے, کوئی سوچ سکتا ہے کہ کس لیول کا ہوگا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایمان بالغیب کو ایمان بالشہادہ کر کے بتا دیا. دیکھیں, اس میں ایک جملہ بولتا ہوں, ہمارے ساتھ ایک ڈس ایڈوانٹیج اٹیچ تھا نا, کہ ہمیں پیغمبر کا زمانہ نہیں ملا. یہ کمزوری کبھی بھی اوور کم نہیں ہو سکتی. ہم کبھی بھی صحابہ اور اہل بیت والا ایمان اس حوالے سے حاصل نہیں کر سکتے کہ پروفٹ سامنے ہو. آپ امیجن کریں, بخاری کی حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے حضور کے ساتھ کئی بار کھانا کھایا اس حال میں کہ ہم لقمہ منہ میں ڈالنے لگتے تو اس میں سے اللہ کی تسبیح کی آواز آ رہی ہوتی تھی. اب جس صحابی نے یہ خود دیکھا ہے, اس نے پھر رومن اور پرشین امپائر اکھاڑنی تھی. اس نے تو دنیا میں خدا کو دیکھ لیا نا, قدرتوں سے. یہاں جب 1500 صلح حدیبیہ کے صحابہ بخاری مسلم میں آئے کہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور جو ہیں وہ ایک پیالے میں انگلیاں رکھ رہے ہیں اور 1500 صحابہ اس میں سے پانی پی رہے ہیں, پانی کے چشمے جاری ہو گئے ہیں.
सारों ने अपने जानवरों को पिलाया, पूरे पूरे मशकीज़े भर लिए, एंड पे हुजूर ने हाथ निकाला, प्याला उतने का उतने ही है। अब मुझे बताएं, जिन लोगों ने ये मंजर देखे हुए उन्होंने तो मुसल्लत ही हो जाना था सबके ऊपर, कौन उनका मुकाबला कर सकता था? इसकी कंपनसेशन इस दुनिया में पैगंबर के जाने के बाद कभी भी मुमकिन नहीं है। हां, किसी दर्जे में मुमकिन थी, वो अल्लाह ने कर दिया, वो साइंस की बरकत है। साइंस ने वो कंपनसेशन कर दिया है कि पैगंबर दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन पैगंबर के जाने के सैकड़ों साल बाद उनकी दी हुई खबरें दुरुस्त साबित हो रही हैं, उनकी बताई हुई बातें दुरुस्त साबित हो रही हैं, और वो चीजें जो आप इमेजिन नहीं कर सकते थे आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। आप देखें, पुराने लोग कहते थे कि मट्टी में से खुद बखुद ही मेंढक बन के और ये कैचवे बन के निकल आते हैं। लोग इस जिंदगी को इतना सिंपल समझते थे। ये तो जब डीएनए स्ट्रक्चर दरियाफ्त हुई तो लोगों ने कहा ये तो इतना कॉम्प्लेक्स डिजाइन है कि पॉसिबल ही नहीं है। जब तक इसे किसी एक डिवाइन विजडम ने डिजाइन ना किया हो, किसी सुप्रीम बीइंग ने, किसी सुपर नेचुरल एजेंसी अथॉरिटी ने, लोग तो समझते थे कि ये आसान सी चीज है जिंदगी। जो जो हमें डिटेल्स पता चल रही हैं, तो इंसान दिन ब दिन साइंस की बरकत से खुदा के करीब हो रहा है। ये वो कंपनसेशन है कि पैगंबर मौजूद नहीं है, सब कुछ नजर आ रहा है हमें। साइंस की बरकत से एक एक चीज अल्लाह ने दिखा दी है कि यूं होगा, ऐसे होगा। वो जो तफसीलात जिस तरह मैंने अपनी वीडियोस में बयान की हैं, मैं कहता हूं खुदा का जो तारुफ साइंस ने हमें आज करवाया है, हमारे बुजुर्गों को उसका 1000वां हिस्सा भी हासिल नहीं था। वो बिलगई भी था, हमने तो सब कुछ देख लिया है कि क्या कुछ हो रहा है। कभी नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल के ऊपर जब वो फास्ट चलाते हैं ना कि एक बीज में से कैसे कॉम्पल निकलती है, फिर उसमें से कैसे दर्द निकलता है और फिर कैसे फूल लगते हैं, वो तो लगता है मुआजिज़ा हो रहा है। और कायनात में हर चीज मुआजिज़ा ही थी, बस हम इन मुआजिज़ात के आदी हैं कि अंडे में से चूजा निकलता है, वरना अंडे में से चूजे का निकलना मुर्दे जिंदे होने से बड़ा मुआजिज़ा है। मुर्दा तो वही जिंदा हो रहा है ना, यहां तो अंडा जो है बदल रहा है किसी और चीज के अंदर। तो कायनात की हर चीज मुआजिज़ा है और साइंस की बरकत से हमें दिन ब दिन अपने खुदा का तारुफ हो रहा है। ये अल्लाह ने इस उम्मत में मेहरबानी की है। पैगंबर नहीं रहा, कोई मसला नहीं, हम तुम्हें वो चीजें दिखा देंगे जो अगले लोगों को नहीं दिखाई थी। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। अनकरीब हम तुम्हें तुम्हारी जानों में और जमीन और आसमान में ऐसी निशानियां दिखाएंगे कि तुम मान जाओगे कि कुरान हक है, ये अल्लाह की किताब है, और अल्लाह ने दिखा दी है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाह। तो गाइस, ये था मेरा रिएक्शन। वीडियो के एंड तक एक बात समझ आती है, सारा वीडियो देखने के बाद दुनिया एक इम्तिहान है जहां हर लम्हा हर टेस्ट है और असली जिंदगी शुरू होती है मौत के बाद। इंजीनियर साहब ने बहुत ही ज्यादा असर डालने वाले अंदाज में हमें याद दिलाया कि हमें अपनी जिंदगी पे इतनी गौर फिक्र नहीं करनी चाहिए। जिंदगी फानी है, आखिरत की तैयारी में लग जाना चाहिए। मौत अपने हाथ में रखी है अल्लाह ने। अगर ये सब चीजें अगर दुनिया में उसे मिल जाती तो दुनिया में ही जन्नत ना हो जाती। इसलिए अल्लाह ने कुछ चीजें अपने हाथ में रखी हैं, लेकिन अल्लाह जो चाहता है वो हो जाता है। अल्लाह के कुन कहने की देर होती है और वो सब कुछ हो जाता है। इंजीनियर साहब की इस वीडियो से इत्तेफाक रखते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा आपकी क्या राय है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। फी अमानिल्लाह।